الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخضروات صدقة ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من 5 أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة. قال: الصقر الجبهة والخيل والبغال والعبيد. رواه الدارقطنی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، اور نہ ہی عرایا میں، اور نہ ہی 5 وسق سے کم میں صدقہ ہے، اور نہ ہی کام کاج کے جانوروں میں صدقہ ہے ولا فی الجبہۃ صدقۃ، اور نہ ہی جبہہ میں صدقہ ہے. تو خضروات میں صدقہ نہیں، سبزیوں میں. اس کی تفصیل اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے کہ ہمارا مذہب حنفیہ جو ہے وہ کیا ہے. مذہب حنفیہ اس سلسلے میں یہی ہے کہ زمین کی جو بھی پیداوار ہو، قلیل یا کثیر، اس میں صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے اس میں. اور اس میں سیدنا امام اعظم کی مستدل وہی حدیث ہے: ما اخرجتہ الارض ففیہ صدقہ، اس کا عموم. اچھا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اور امام مالک وغیرہ کے ہاں بھی جو سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، ان کے یہاں بھی یہ اپنے عموم پہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، اس میں تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ وہ سبزیاں ہیں کہ جن کو روکا نہیں جا سکتا، رکھا نہیں جا سکتا، یہاں ان سے مراد وہی ہے. اور کچھ وہ ہیں جن کو رکھا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، تو ان میں زکوٰۃ ہے. اچھا، تو اس سے خود یہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ یہاں جو ہے خود اس کے اندر یہ اپنے ظاہر پہ نہیں، ان کے نزدیک بھی. ولا فی العرایا صدقۃ، اور عرایا میں صدقہ نہیں. عرایا یہ عریہ کی جمع ہے، اور عریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے اور جس کے پاس باغات نہیں ہیں کھجور وغیرہ کے، اور بس اس کے پاس تھوڑے سے کچھ کھجوریں خشک پڑی ہوئی ہیں چھہارے کی شکل میں. اپنے اہل و عیال کو وہ تازہ کھجوریں نہیں کھلا سکتا، اتنی قیمت اس کے پاس نہیں، پیسہ نہیں. تو اب وہ جائے اور کسی باغ والے کو وہ اپنی خشک کھجوروں میں سے کچھ دے دے اور اس کے بدلے میں تر کھجوریں لے لے، تازہ کھجوریں لے لے. تو اسی عمل کو کہتے ہیں عریہ. تو ان میں بھی صدقہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عام طور سے یہ عمل جو ہوتا ہے یہ تھوڑے موڑی تبدیلی میں ہوتا ہے. وہ اتنا مالدار ہے ہی نہیں کہ وہ نصاب کے بھر اور نصاب کے برابر وہاں جا کر کے تبادلہ کرے. تو تھوڑا موڑا اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے کے لیے تھوڑی مقدار میں لے جا کے تبادلہ کر لیتا ہے. تو ایسے بھی وہ مقدار نصاب کو پہنچتی ہی نہیں کہ ان میں صدقہ ہو. ہاں اگر مقدار نصاب کو پہنچ ہی جائیں تو اس صورت میں اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی. ولا فی اقل من 5 اوسق صدقہ. حدیث شریف میں جو فرمایا گیا ہے یا عام حالات کے لحاظ سے فرمایا گیا ہے، جو حالات عام ہوتے ہیں. اور نہ ہی 5 وسق سے کم میں صدقہ ہے. اس کی توجیہ 2-3 بار ہو چکی ہے کہ اس کے تجارت پر یہ محمول ہے، مال تجارت پر. اور کام کاج میں صدقہ نہیں کہ حاجت اصلیہ میں سے ہے، تو بات ظاہر ہی ہے. ولا فی الجبہۃ صدقۃ، اور جبہہ میں صدقہ نہیں. جبہہ کا لغوی معنی ہے پیشانی، مگر یہاں حدیث میں جبہہ سے کیا مراد ہے؟ قال الصقر،
سقر نے کہا، یہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں سقر نے کہا الجبہۃ الخیل والبغال والعبید، کہ جبہہ سے مراد گھوڑے اور خچر اور غلام ہیں، کہ ان میں صدقہ نہیں، کیونکہ یہ سب عام طور سے حاجت اصلیہ کی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی اپنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان میں صدقہ نہیں ہوتا عام حالات میں۔ ہاں اگر کوئی انہی کا کاروبار شروع کر دے، تجارت شروع کر دے، تو اب یہ مال تجارت ہو جائیں گے، اور مال تجارت میں زکوٰۃ ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، مگر عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے عام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے۔ اچھا، صاحب عن طاؤوس ان معاذ بن جبل اتي بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء رواه الدارقطني والشافعي۔ حضرت طاؤوس سے روایت ہے، یہ جلیل القدر تابعی ہیں حضرت طاؤوس، ان سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس نصاب سے ملک نصاب سے کم گائیں لائی گئی۔ وقص کہتے ہیں جو ملک نصاب سے کم ہو، مقدار نصاب سے کم ہو، مقدار نصاب سے کم گائیں ان کے پاس لائی گئی۔ فقال لم یامرونی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل یمن کے حاکم اور گورنر بن کے گئے تھے، تو لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ گائیں لے کر کے آئے کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مقدار نصاب ہے، گایوں میں نصاب کی مقدار کیا ہے؟ 30 تو اس سے کم تھی۔ تو آپ نے کہا کہ لم یامرنی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا۔ جب مقدار نصاب سے کم ہے تو ان میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کیا حکم ہوگا؟ رواہ الدارقطنی والشافعی، امام دارقطنی اور شافعی نے اسے روایت کیا۔ وقالا، اور امام شافعی نے فرمایا کہ الوقص ما لم یبلغ الفریضہ، جو اس میں حدیث میں وقص کا لفظ آیا ہے تو وقص سے مراد کیا ہے؟ ما لم یبلغ الفریضہ، کہ جو نصاب کی حد کو نہ پہنچے۔ فریضہ سے مراد نصاب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اچھا، جو مقدار نصاب کو نہ پہنچے۔ تو اتیا بے وقص البقر کا مطلب کیا ہوا کہ مقدار نصاب سے کم گائیں ان کے پاس لائی گئی۔ اب ترجمہ واضح ہو گیا۔ باب صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کا بیان۔ صدقہ فطر کے تعلق سے چند باتیں آپ کو معلوم بھی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے بھی ملک نصاب ضروری ہے، لیکن اس میں اور زکوٰۃ کے ملک نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے حولان حول ضروری ہے، سال کا پورا گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کی سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آج آپ مالک نصاب ہوئے اور رمضان ختم ہوا، عید آئی تو آپ پر آج ہی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ ہاں اچھا، اور کچھ چیزیں ہیں جو ساتھ ہی ساتھ حدیث کی تشریح کے ساتھ چلیں گے۔ الفصل الاول عن ابن عمر قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ایک چیز اور ہے، ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ صدقہ فطر امام شافعی کے یہاں فرض ہے، ہاں امام مالک کے ہاں سنت ہے، سنت مؤکدہ، اور احناف کے نزدیک یہ واجب ہے۔ خیال رہے کہ امام شافعی کے یہاں واجب کوئی درجہ نہیں ہے، ان کے یہاں یا تو فرض ہے یا سنت مؤکدہ ہے، اور ہمارے امام چونکہ بہت باریک بھی ہیں اس لیے وہ مراتب کا فرق کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے سنت مؤکدہ اور فرض کے درمیان ایک اور درجہ رکھا ہے واجب کا، کہ اگر
دلیل قطعی سے کسی چیز کا لزوم ثابت ہو، کسی حکم کا لزوم ثابت ہو تو وہ فرض ہوتا ہے، دلیل ظنی سے کسی کا لزوم ثابت ہو تو وہ واجب ہوتا ہے، اور اگر لزوم ثابت نہ ہو اس سے، بلکہ نہ دلیل قطعی سے نہ دلیل ظنی سے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مواظبت اور پابندی ثابت ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری پابندی کے ساتھ اسے کیا ہے اور شاید کبھی چھوڑا ہے کسی وجہ سے، تو اس صورت میں وہ سنت مؤکدہ ہوتی ہے، یعنی گویا کہ سرکار کی طرف سے اس پر تاکید کی گئی ہے، مؤکدہ۔ بعض لوگ مؤکدہ کہتے ہیں، مؤکدہ صحیح نہیں ہے، مؤکدہ جس پر تاکید کی گئی، سمجھ گئے؟ تو اس کو سمجھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، متفق علیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر لازم قرار دیا، فارازہ کو انہوں نے ظاہر پہ رکھا، امام شافعی نے تو کہا فرض ہے صدقہ فطر، امام اعظم نے کہا یہ لغوی معنی میں ہے، یعنی لازم قرار دیا، اور لزوم تو فرض اصطلاحی کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور واجب کی صورت میں بھی لزوم ہوتا ہے، تو ضروری قرار دیا سرکار نے صدقہ فطر کو۔ صاع من تمر، کھجور سے ایک صاع، اور صاع من شعیر یا جو سے ایک صاع، علی العبد والحر والذکر والانثى، غلام پر، آزاد پہ، مرد پر، عورت پر، نابالغ پر، بالغ پر، مسلمانوں میں سے، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور سرکار نے اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ عیدگاہ، لوگوں کے عیدگاہ نکلنے سے پہلے ہی ان کی ادائیگی کر دی جائے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ صاع مقدار نصاب، مقدار کیا ہے اس میں صدقہ فطر، تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر کھجور ہے، جو ہے، تو اس میں ایک صاع ہے، اور اگر گیہوں ہے تو اس میں نصف صاع ہے، کیونکہ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں گیہوں کی بہت حیثیت تھی، نصف صاع کی جو قیمت ہوتی تھی اتنے میں ایک صاع کھجور مل جاتی تھی اور ایک صاع جو مل جاتی تھی۔ گیہوں عام طور سے جلدی ہوتا ہی نہیں تھا، بہت کم ہوتا تھا، بہت تقریباً نادر و نایاب تھا، یا کم از کم کمیاب تو ضرور تھا۔ اچھا، تو اب امام شافعی کے ہاں کیا ہے کہ وہ کھجور، گیہوں، ہر چیز میں صدقہ فطر ایک صاع فرض قرار دیتے ہیں، ایک صاع، اور یہ اس حدیث کے ظاہر پہ رکھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں کہیں گیہوں کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں پر تو کھجور اور جو کا ذکر ہے اور بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں ہے، چونکہ یہ چیزیں وہاں اس موقع پہ رہی ہوں گی یا اس کا موقع رہا ہوگا، اس لیے ان کا جو کا ذکر کر دیا۔ باقی بعض اور دوسری حدیث میں نصف صاع کا ذکر آیا ہے گیہوں کا۔ اچھا، اب یہاں دوسری چیز یہ ہے کہ امرا بہا ان تؤدی، عیدگاہ نماز عید ادا کرنے کے لیے جانے سے پہلے ہی ان کو نکال دیا جائے، مستحب تو یہی ہے، مستحب یہی ہے، تو اس لیے امرا بہا میں جو امر ہے اس سے مراد امر استحباب ہے، کہ سرکار نے حکم دیا کہ بہتر یہ ہے کہ نکال دو، مستحب ہے یہ، اور امر کا اگرچہ حقیقی معنی وجوب ہوتا ہے، وجوب کے لیے آتا ہے وہ، لیکن استحباب کے لیے بھی آتا ہے، اباحت تک کے لیے آتا ہے وہ، ہاں، تو مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اس کو
پہلے نکال دیا جائے. اگر بعد میں بھی کوئی نکالتا ہے تو بلا شک و شبہ وہ ادا ہو جائے گا. ہاں، اور یہ جمہور کے نزدیک ہے، سمجھے؟ سب کے نزدیک ہے یہ. حال بعض علماء ہیں تو یہ ائمہ اربعہ میں سے نہیں ہیں، وہ انہوں نے اس کو ظاہر پہ رکھا. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نکالنا واجب ہے، اگر بعد میں نکالیں گے تو ادا ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ ائمہ مجتہدین کا مذہب نہیں ہے. وعن ابی سعید الخدری قال كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقیط او صاعا من زبیب. متفق علیہ. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر، عقد پنیر، یا ایک سا منقع کشمش کو نکالتے تھے. متفق علیہ. حدیث متفق علیہ ہے. الفصل الثانی عن ابن عباس قال فی آخر رمضان اخرجوا صدقة صومکم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر او شعیر او نصف صاع من قمح على كل حر او مملوک ذکر او انثى صغیر او کبیر. رواہ ابو داود والنسائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے رمضان کے آخر میں فرمایا کہ اپنے روزے کا صدقہ نکالو. ہاں، روزے کا صدقہ تو صدقۃ الصوم ہو گیا ہے، اور آپ لوگ اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں. کیوں؟ فطر تو صوم کا مقابل ہے نا، دونوں سے اس کا تعلق ہے. کہ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے میں کوئی کسی طرح کی انجانے میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو تو اللہ اس صدقہ فطر کی برکت سے اس کو پورا کر دیتا ہے. ہاں، اور چونکہ اس کا وقت روزہ مکمل ہونے پر جب فطر کا وقت آتا ہے اس وقت ہے، تو اس لیے اس کو صدقہ فطر بھی کہنا صحیح ہے. سمجھے؟ کوئی صدقہ صوم اس حساب سے کہے تو وہ بھی صحیح ہے، جیسا حدیث میں آیا ہے. کہ اپنے یہاں عرف میں چونکہ صدقہ فطر ہی کہتے ہیں، کتب فقہ میں صدقہ فطر ہی کے نام سے ہے، لہذا وہی کہیے گا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صدقہ لازم قرار دیا. فرضا یعنی اوجبا، لازم قرار دیا. صاع من تمر، ایک سا کھجور یا ایک سا جو یا آدھا سا گیہوں. دیکھیے یہاں نصف سا آیا. یہی آپ کا مذہب ہے. ہر آزاد یا غلام، مرد یا عورت، نابالغ یا بالغ پر کہ یہ صدقہ سب پر ہے. اب غلام تو کچھ مالک نہیں ہوتا، وہ صدقہ کیسے دے گا؟ مطلب ہے اس کی جانب سے صدقہ اس کے مالک اور آقا پر ہے. ہاں، جیسے نابالغ اگر کوئی بچہ ہے تو اگر اس کے پاس خود مل کے نصاب بھرمال ہے تو اسی میں سے ادا کرے، ورنہ تو وہ تو ہمارے حنفیہ کے ہاں وہ اپنے والد کے تابع ہے، ان کے ذمے اس کا صدقہ فطر دینا ہے. رواہ ابو داود والنسائی. وعنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہر الصیام من اللغو ورفث وطعمة للمساکین. رواہ ابو داود. حضرت ابن عباس ہی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا، واجب قرار دیا، لغو اور بیکار باتوں سے، اور یوں ہی مرد عورت کی خاص باتوں سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کی خوراک کے لیے اس کو لازم قرار دیا. ہاں، یعنی اس میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر لغو اور بیکار باتیں روزے دار سے ہو گئی ہیں
یا یہ کہ میاں بیوی آپس میں جو خاص باتیں کرتے ہیں ہم بستری وغیرہ کے تعلق سے یا کچھ، تو اس طرح کی جو کچھ باتیں ہو گئی ہیں ان سے روزہ اس کا پاک و صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مسکینوں کے لیے اور حاجت مندوں کے لیے خوراک کا کام کرے، طعمۃ للمساکین، کہ جب عید الفطر ہو اور اس دن لوگ خوشی منا رہے ہوں، لوگ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوں، تو مسکینوں کے بچے بھی اس دن محتاج نہ رہیں اور اس کی وجہ سے وہ ان کی خوراک مہیا ہو جائے۔ رواہ ابو داؤد۔ الفصل الثالث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه أو صاع من طعام رواہ الترمذی۔ تیسری فصل حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی شعیب سے، اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں یعنی ان کے والد شعیب جو ہیں وہ عمرو کے دادا سے روایت کرتے ہیں، تو ابی ہے اور جدی دونوں کی ضمیریں عمرو کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے گلی کوچوں میں ایک ندا دینے والے کو بھیجا، اعلان کرنے والے کو بھیجا۔ فجاج یہ فجن کی جمع ہے، فج کہتے ہیں گلی کوچے۔ الا ان صدق، یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا، سنو صدقہ فطر، یہاں دیکھیں صدقہ فطر آیا، ہاں صدقۃ الصوم تھا، صدقہ فطر واجب ہے، وہاں فرض تھا یہاں واجب ہے، تو سیدنا امام اعظم ایسے ہی تھوڑے کچھ کہہ دیتے ہیں، واجب ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، ذکرن او انثی، مرد یا عورت، حر او عبد، آزاد یا غلام، صغیر او کبیر، نابالغ یا بالغ، تو واجب ہے کتنا؟ مدان من قمح، 2 مد گیہوں، یہ 2 مد کتنا ہوتا ہے؟ نصف سا، تو یہاں سا کا پیمانہ بھی سمجھ میں آ گیا، کیوں؟ اور امام اعظم کا جو نصف گیہوں کے بارے میں نصف سا والا ہے وہ بھی وضاحت کے ساتھ آ گیا۔ او سوا ہو یا اس کے علاوہ کا مطلب جو اسی کیٹیگری کی، او صاع من طعام، یا 1 سا غلہ، یعنی ان کے علاوہ جو غلہ ہے، جیسے جو ہے، اور جو کے ساتھ یہ منقع وغیرہ سے بھی اسی میں آ جائے گا، کھجور آ جائے گی۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن ثعلبہ اور ثعلبۃ ابن عبداللہ ابن ابی سعیر عن ابیہ، عبداللہ ابن ثعلبہ سے یا شک ہے ابھی کو، یا ثعلبہ ابن عبداللہ ابن ابی سعیر سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاع من بر او قمح عن كل 2 صغیر او کبیر حر او عبد ذکر او انثى اما غنیکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد علیہ اکثر مما آتاہ، رواہ ابو داؤد۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک سا گیہوں، بر فرمایا قمح فرمایا، راوی کو شک ہے کہ یہ لفظ فرمایا یا یہ لفظ، معنی دونوں کا ایک ہے، دونوں کا معنی گیہوں، لیکن احتیاط دیکھیے، اس حد تک احتیاط ہے کہ یہ اس میں شک ہو گیا کہ سرکار نے برن کہا تھا یا قمحن کہا تھا، تو اس شک کو بھی واضح کر دیا۔ اس قدر احتیاط سے حدیثیں جمع کی گئی، اور اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب بلا وجہ کی بات ہے، 200 برس کے بعد سب یہ کام ہوا ہے۔ تو کہا کہ ہر ان کل 2، ہر 2 کی طرف سے، تو 2 کی طرف سے 1 سا، تو 1 کی طرف سے نصف سا، صغیر او کبیر، نابالغ یا بالغ،
حرن او عبد، آزاد ہو یا غلام، ذکرن او انثى، مرد ہو یا عورت۔ اما غنیکم، رہ گئے تمہارے مالدار، فیزکیہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا جو مالدار ہے اس کو تو اللہ تبارک و تعالی اس سے صاف و ستھرا کر دے گا۔ اس کی برکت سے کیا ہے کہ اس کے گناہ مٹیں گے، صاف و ستھرا ہو جائے گا۔ اور فقیر جو ہے مالدار، اس پر صدقہ فطر یہ عام طور سے تو اس پر ہے نہیں، تو اگر وہ دے دیتا ہے تو اس کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ ہاں، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا عَطَى، کہ اس کو اس سے کہیں زیادہ اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اللہ کی جانب سے اس سے کہیں زیادہ اس پر کو دے دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا جو اس نے دیا۔ تو اللہ کی راہ میں اگر بطور استحباب یہ نیکی کا کام کر دیتا ہے، اگرچہ اس پر لازم اور واجب نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے موجودہ مال میں بہت برکت دے گا، جتنا دے گا اس سے کہیں زیادہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مالک نصاب نہیں ہے اس پر بھی واجب ہے۔ ہاں